رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رعى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلى الله عليه محمد وعلى ایک دو وضاحت میں پہلے کر دوں آپ کی خدمت میں. ویسے میں کہہ یہ پنکھا جو صرف سوز خان لوگوں کے لیے لگا ہے، میرے لیے نہیں لگا ہے نا. اس لیے جو ہے انشاءاللہ تعالی دو باتیں. ایک تو یہ کہ سورہ حمد آپ لوگ جب پڑھتے ہیں تو ساتھ میں پڑھیں، اچھا ہے، جلدی نہ کریں، چونکہ آپ پڑھ کے بیٹھ بھی جائیں گے، ہم کو تو پورا پڑھنا ہے، تو بیکار بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ. جلدی جلدی پڑھیں بھی، ادا بھی نہ ہو اور جو ہے وقت بھی بیکار جائے. چونکہ اس طرح سورہ حمد ہوتی نہیں ہے. قرآن کے لیے حکم ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور اگر ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھتے تو پھر نماز میں مشکل ہو جاتی ہے. ایسے تو انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن جب خطرے والی نماز آتی ہے تو وہاں پہ زیادہ احساس ہوتا ہے. 2 سال پہلے ہم حج میں تھے، کرونا کے پہلے والا حج جو تھا، تو مدینہ ہی سے لوگ کہہ رہے تھے مولانا سورہ حمد کی پریکٹس کرا دیں، ایک سورہ اور پریکٹس کرا دیں. میں کہ یہ سب بوڑھے لوگ آئے ہوئے ہیں حج کرنے، تو سورہ حمد کی پریکٹس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سب نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. میں اس کو ٹالتا گیا یہاں تک کہ میقات سے جب آگے بڑے بس پہ بیٹھے تو وہاں بسوں میں عام طور سے مائک لگا ہوتا ہے زیادہ تر بسوں میں. تو پھر وہاں سے پھر تقاضا کہ مولانا اب تو ہم جا رہے ہیں، اب تو آپ پہنچ رہے ہیں، اب تو مکے پہنچنے والے ہیں، اب تو جاتے ہی مثلا طواف کریں گے، اور طواف کے فوراً بعد کیا کرنا ہے؟ نماز طواف. طواف کے فوراً بعد نماز طواف. نماز طواف حج کا واجب حصہ ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی تو 4.5 لاکھ روپے لگا کے گئے، کہیں حج ہی نہ چلا جائے. تو پھر تقاضا اور بڑھا، تو پھر مجھے تلبیہ کہنے کے بعد کافی دیر تک، تلبیہ کہا جاتا ہے نا، لبیک اللہم لک لبیک، کافی دیر تک تلبیہ وغیرہ کہنے کے بعد لمبا سفر تھا، تو مائک لے کر ہم نے دیر تک جو ہے سورہ حمد کی اور 1-2 سورہ توحید، ایک سورہ کی اور پریکٹس کرائی. تو یہ اس لیے تھا کہ اگر ہمارا سورہ حمد صحیح نہیں ہوگا، اگر سورہ حمد ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگا تو حج نہ مشکل میں پڑ جائے. لہذا سورہ حمد کو صحیح کرنے اتنا احساس تھا. اگرچہ ان لوگوں کو احساس ہے، ممکن ہے بعض لوگوں کو احساس ہی نہ ہو، ایسے ہی پڑھ کے چلے آئیں. اب یہ ایک بہت ہی اچھی رسم ہے. دیکھیں رسم یعنی کوئی چیز جو کی جائے اس کی شکل. عربی میں رسم کو کہتے ہیں شکل، بعد میں شاید وضاحت کریں. تو یہ بہت ہی اچھی رسم قائم ہوئی ہے کہ سورہ حمد پڑھا جائے، مختلف موقعوں پہ سورہ حمد پڑھا جائے. سورہ حمد کی بہت زیادہ تاکید بھی ہے. تو یہ اچھی رسم شروع ہوئی
اس لیے شاید شروع ہوئی کہ بہت ساری مجلسوں میں لوگ قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں کر پاتے، تو کم سے کم مجلس قرآن سے شروع ہو، ہے نا، تو سورہ حمد پڑھی جاتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ کہاں بیچ میں آ گیا کہ وہ پڑھنے والا عالم بھی جو دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوتا ہے، ذاکر بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں سورہ حمد پڑھنے میں کیوں شرم آتی ہے۔ یوں تو بہت چیختے ہیں، ممبر پہ خوب چیختے ہیں اور آپ کو بھی خوب چکھواتے ہیں، لیکن سورہ حمد میں پتہ نہیں کیا شرم کی بات ہے۔ نہیں، سورہ حمد کو بلند پڑھیں اور اچھے سے پڑھیں، تاکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہو کہ لوگ سن سن کے صحیح سورہ حمد کی پریکٹس کر لیں، اور اگر ساتھ ساتھ میں پڑھیں گے تو اور پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، تاکہ صحیح مخرج کے ساتھ اور صحیح ترتیل کے ساتھ جو ہے سورہ حمد۔ ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیے آپ لوگ سب ہمارے بزرگ ہیں بہت سارے، اور بعض جو بزرگ نہیں ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، شاعر اور مرثیہ خان، کچھ اشعار کو اپنے فہرست سے ہٹا دینا چاہیے، ہے نا، کچھ شعر یا کچھ قطعات جو ہے، چونکہ شاعر لوگوں کے لیے ہم بعد میں پڑھیں گے قرآن کیا کہتا ہے۔ دو طرح کے شاعر، صرف قرآن میں پورا ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ شعراء، سورہ شعراء یعنی شاعروں کا سورہ۔ اب پورا سورہ تو شاعروں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس کا آخر کا حصہ بہت اہم ہے۔ اگر کبھی لازم ہوا تو تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں گے کہ کس طرح کی شاعری سے منع کیا گیا ہے اور کس طرح کے شاعروں کا احترام کرنے کو قرآن نے احترام کیا، دونوں ایک ساتھ بیان کر دیا قرآن نے۔ ابھی اس کی گنجائش نہیں، ورنہ ہم موضوع سے دور ہو جائیں گے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ حذف کر دی جائیں۔ شاعر بھی بہت مشکل کام، خاص کر شاعر کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، جو شاعر نہ ہو صرف پڑھ رہے ہوں ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن شاعر کے لیے بہت مشکل۔ کوئی ایک شعر کہہ دیا پھر اس کو کاٹ دیں، اگر اچھا شعر نہیں نکلا ہے تو اسے کاٹ دیں، اسے حذف کر دیں، اسے اگر ٹائپ کر رہے ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں اس کو، کیونکہ کبھی خاص کر ہمیں گزشتہ چند سالوں میں ایسے اشعار بہت لا دیے گئے ہیں کہ جہاں پر شعر سن کے سمجھا جاتا ہے جیسے بھی اللہ کا نام آنے والا ہے، لیکن بعد میں وہاں پر امیر المومنین کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کی روح کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات۔ تو جو ہمارے ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امیر المومنین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن وہ امیر المومنین کی فضیلت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ایسا کلمہ کہ جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے مخصوص، جس کو سن کے لگ رہا ہے کہ بھی اللہ کا نام آنے والا ہے، وہاں پر امیر المومنین یا اہل بیت میں کسی فرد کا نام رکھا جائے تو اس سے روح امیر المومنین تڑپ جاتی ہے۔ تو کچھ اشعار ایسے ہو جاتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو نکال دیں اپنی فہرست سے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آ کر یہاں پر ذکر اہل بیت کریں تاکہ آپ کا ذخیرہ آخرت بنے، لیکن ایسا ذکر اہل بیت نہیں جس سے اہل بیت کو تکلیف ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی بھی صفت اللہ کی الہی صفت، وہ جو مخصوص ہے اللہ کے لیے، ابھی بعض لوگوں نے کہنا ہے علی جل جلالہ معاذ اللہ، پہلے ہم کہتے تھے کہ وہ فلاں جگہ سیریا میں کسی جگہ پہ یا حیدرآباد میں ایسا کچھ ہوتا ہے، ابھی دھیرے دھیرے ہر شہر میں یہ بات پہنچنے لگی۔ اگر آپ لوگ بچے ہوں تو خدا کا شکر ہے، لیکن زیادہ دیر تک بچنے نہیں دیا جائے گا، وہ مسائل لائے جائیں گے۔ لہذا آپ لوگ عقیدت مند ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمارے جو برادران اشعار پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، سسخانی پڑھتے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن عزیزو، ایسے اشعار کی جہاں دو پہلو باتیں ہوں اس سے جو ہے پرہیز کیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ اگر زیادہ ضرورت پڑی تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا قرآن کی آیت کی، اگر آپ لوگ خود ہی جا کے پڑھ لیں تو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے خود پڑھ لیا؟ جو سب کو پڑھنا چاہیے، شاعروں کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے، سورہ شعراء کی آخری آیتیں، اور سننے والوں کو بھی پڑھنا چاہیے پرکھنے کے لیے کہ ہر بات پہ واہ واہ نہ کہہ دیا جائے، ہر بات پہ داد نہ دی جائے، جب نصیری والی بات کی جائے تو تعریف نہ کی جائے، روک دیا جائے۔ اس لیے نہیں روکا جائے کہ اس کی بے احترامی کر رہے ہیں، اس لیے کہ تیرے حق میں بہتر ہے تو گنہگار نہ ہونے پائے، کیونکہ نصیری اتنا ہی نجس ہے جتنا کافر نجس ہے۔ پتہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے، نصیری اتنا ہی، کافر کو تو امیر المومنین چھوڑ بھی دیتے، بھاگ رہا ہے تو بھاگنے دو، جا رہا ہے تو جانے دو، لیکن نصیری کو نہیں چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ فتنہ پیدا کر دے گا قوم۔ کافر تو جائے گا اپنی قوم میں، لیکن یہ اپنی قوم میں فتنہ پیدا کر دے۔ تو یہ بیماریاں بہت تیزی سے
پڑھائی جا رہی، خاص کر ہندوستان اور پاکستان میں، اور اس کا مرکز جو ہے شاعری اور ذاکری کو قرار دیا جا رہا ہے، اسی کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس باریک دور میں، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ بہت صراط مستقیم یہیں پر ہے، پل صراط جو وہاں پہ ہے وہ یہیں کے صراط مستقیم کا تجسم ہے، باریک راستہ ہے۔ اس باریک راستے پہ اگر صحیح طرح سے نہ سنبھل سکے تو کبھی بھی شرک کی وادیوں میں پہنچ جائیں گے۔ وہ والے شرک نہیں جو اہل حدیث اور آل سعود کہتے ہیں، لیکن وہ شرک جو جگہ جگہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بیان کیا ہے، اس سے مومنوں کو بچنا ہے نا۔ وہ تو رسول اللہ کے سامنے دعا کرنے کو شرک کہتے ہیں، ہے نا، وہ نہیں ہے۔ ابھی 2 سال پہلے میں تھے، بڑی مشکل سے ہمارے پاس کچھ لوگ تھے، ہم نے کبھی ہم رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو جو ملا لوگ تھے انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پولیس والے سے کہا اچھا کام دور روزے کے باہر، گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے تم پڑھ لو۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، ابھی 2-3 جملہ ہی کہا تھا کہ وہ پھر آ گئے اور کہ نہیں ادھر رسول اللہ کے روزے کی طرف رخ نہیں کرو، ادھر رخ کرو کعبے کی طرف۔ ہم رسول اللہ کو سلام کہہ رہے تو کعبے کی طرف کیوں رخ کرے بھائی؟ بالکل ایسے ادھر رسول اللہ کا روزہ مثلا ادھر تھا، اب جہاں میں اس وقت جو میرے تصویر ہے، یا اگر آپ اپنے رسول اللہ کا روزہ مثلا اگر ادھر ہے میرے سامنے تو کعبہ ادھر تھا، تو ہم کچھ لوگوں کو لے کے رسول اللہ کی زیارت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اجازت لے کے بڑی مشکل سے، تو اندر تو موقع ہی نہیں تھا، اندر تو ڈنڈے مارتے ہیں، اندر تو رکنے ہی نہیں دیتے، رکنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو اندازہ ہے، جو بیچارے نہیں گئے ہیں انشاءاللہ جانا نصیب ہو، دور ہی سے صحیح لیکن رسول اللہ کے اس حرم کے اپنی آنکھوں میں بسانا اور دیکھنا نصیب ہو، جنت البقیع کا وہ منظر نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو اندر تو اجازت ہی نہیں تھی، باہر اجازت لے کے بھی شروع کرنا چاہا تو 4 کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ تو اس شرک کی بات ہم یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، وہ حماقت کی باتیں ہیں، وہ نادانی کی باتیں ہیں، لیکن وہ شرک اور وہ توحید کی بات ہے میں جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کی ہے، اور وہ شرک و توحید جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خطرات بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑھ گئے ہیں۔ علل اعلان، اب مجھے یہاں کا نہیں معلوم، علل اعلان نصیریوں کی تعریف کی جاتی ہے، لوگ نیچے سے واہ واہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نصیری کہے تو میں برا نہیں مانوں گا، اچھا بھی نہیں لگے گا تو برا نہیں مانوں گا۔ کیوں نہیں برا نہیں مانیں گے؟ اگر آپ کو کوئی کافر کہے تو برا نہیں مانیں گے، اگر آپ کو کوئی مشرک اور منافق کہے تو برا نہیں مانیں گے، تو نصیری کہنے میں کیوں برا نہیں مانیں گے؟ وہ جیسے کافر ہے ویسے نصیری ہے۔ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اہل بیت کے دین میں ایک ہی جیسے نجس ہیں۔ اور کس حد تک کی نجاست ہے اگر لگا تو میں ایک دن عرض بھی کر دوں گا روایات سے، اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں کہ کس طرح امام پیش آئے ہیں غالیوں کے ساتھ، کس طرح پیش آئے نصیریوں کے ساتھ، وہ چند روایتیں ایک دن میں پیش کر دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ فقط ایک تقاضا تھا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ مومنین اور پڑھنے والے سبھی اس کی رعایت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی کی حیثیت سے، نہ کسی پر طنز ہے نہ کسی کی توہین ہے، سب قابل احترام ہیں، سب عقیدت سے آگے پڑھ رہے ہیں، عشق اہل بیت ہے، تو یہ سب قابل احترام ہیں، لیکن لازم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو متوجہ کیا جاتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقدس نام کے ذریعے سے کہیں ہمارے درمیان میں کچھ اور نہ داخل کر دیا جائے۔ اس طرح قومیں تباہ ہوئیں، اس طرح اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں فرقے جدا ہو گئے۔ ابھی بعض شہروں میں اسی ہندوستان میں بالکل فرقے کی شکل دے دی گئی ہے، جدا کر دیا گیا ہے، نہ شادیاں آپس میں ہو رہی ہیں، کہتے سب اپنے آپ کو ہم بھی شیعہ ہم بھی شیعہ ہم بھی، نہ طلاق ہوئے ہیں، انہی بنیادوں پر طلاق ہوئے ہیں۔ تو ان خطرات سے بچنے کا طریقہ یہ کہ پہلے ہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ بیماری آ جاتی ہے، پھر علاج کیا جائے تو پھر سخت ہوتا ہے، پھر مشکل ہوتی ہے، پھر تلخ دوائیں کھانی پڑتی ہیں، پھر ممکن آپریشن کرنا پڑ جائے، من تکلیف اٹھانی پڑ جائے، پھر پیسہ زیادہ خرچ ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ پریکاشن کے طور پر پہلے ہی سے علاج کر لیں تاکہ بیماری آنے ہی نہ پائے۔ تو یہ جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں وہ پہلے ہی سے علاج رہے تاکہ بیماری آنے نہ پائے۔ تو ایک صلوات آپ لوگ پڑھیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ حدیث اب آج ترجمہ نہیں کرتے، بعد میں ایک مرتبہ پھر اور ترجمہ کر دیں گے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بعد میں بھی لوگ آ رہے ہیں
5ویں محرم تک جو دلی سے اور دوسری جگہوں سے آئیں گے تو پھر مجھے حدیث کے ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن جس لفظ پہ کل ہم نے گفتگو کی تھی فلم یغیر، کیا تمام حالات کو دیکھے انسان، ظلم و ستم کو دیکھے، دین کو بدلتا ہوا دیکھے، دین کی تباہی کا منظر دیکھتا رہے، عہد الہی کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا رہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کا منظر انسان دیکھتا رہے، فسق و فجور و اثم و عدوان یہ سب کچھ دیکھتا رہے اور کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ زبان سے تبدیلی آئے نہ عمل میں تبدیلی آئے، تو اس کا انجام بتایا کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو ظالم کا انجام ہوگا. فلم یغیر پہ میں نے تھوڑا سا کل گفتگو کی تھی. میں ایک تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس پر آپ توجہ کر لیں کہ اگر لوگوں میں غیرت پیدا نہ ہوئی، اگر لوگوں نے زبان نہ کھولی، اگر لوگوں نے جرأت نہیں کی، اگر لوگوں نے غلط کے سامنے اٹھ کر غلط کہنے کی جرأت نہیں کی، یہ مشکل مرحلہ ضرور ہوتا ہے. کسی کو غلط کہا جائے تو اسے برا ضرور لگتا ہے، کیا لگتا ہے نا؟ البتہ مومن کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ اگر اسے کہا جائے یہ بات غلط ہے تو خوش ہو. کہنے والا بھی اس طریقے سے کہے کہ توہین نہ ہونے پائے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ فرمایا کہ تمہارا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو تمہاری برائیوں کا ہدیہ تمہیں دے. ہدیہ دے یعنی کیا؟ اس میں نقطے چھپے ہوئے ہیں. ہدیہ دے یعنی دینے والا اس طرح سے نہ برائی پیش کرے ہماری کہ برا لگ جائے، چار لوگوں کے درمیان میں توہین ہو جائے، ذلت ہو جائے، لہجہ سخت ہو، برا انداز ہو، بری زبان ہو. نہیں، ہدیے کے طور پہ دے. ہدیہ کسی کو دیا جاتا ہے اچھا لگتا ہے نا. آپ کسی کو ہدیہ جب دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ اچھا لگتا ہے. اب دینا ہے برائی گفٹ میں، یعنی برائی نہیں کرانا ہے، یعنی یہ برائی کی ہے وہ گفٹ بنا کے دینا ہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو اس کو اتنے اچھے انداز سے، حسین انداز سے دے کہ گفٹ لگے. انشاءاللہ میں نے بھی جو پیش کیا ہے آپ لوگوں کو گفٹ لگا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو پہلا نقطہ یہ ہے. دوسرا جو نقطہ ہے جو بہت خوبصورت ہے وہ یہ کہ مومنین آپس میں ایک دوسروں کی برائیوں کی طرف متوجہ کرتے رہیں. اسی کو کہتے ہیں نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا. لیکن روکے کس طرح سے؟ گفٹ کی شکل میں کہ بھئی آپ متوجہ ہو جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر یہ کام رک جائے، یا امیر المومنین کے کلام ہے، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو روک دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایسے برے لوگ تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے کہ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اور ابھی یہ منظر ہماری نگاہوں میں بہت ساری جگہوں پر ہے کہ ایسا ہوا. 20 سال پہلے، 30 سال پہلے کچھ برائیاں شروع ہوئی، ملنگیت و نصیریت و اخباریت و نہیں معلوم کیا کیا شروع ہوا. علماء خاموش رہے، لوگ خاموش بیٹھے رہے. نتیجے میں اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ اللہ نے بھی ان کی دعائیں سننا چھوڑ دی. امیر المومنین فرما گئے ضربت لگنے کے بعد، زہر کے اثر ہونے کے بعد، شدید زہر کا اثر ہو رہا تھا، پیر کے تلوے تک کا رنگ بدل گیا تھا. محمد حنفیہ فرماتے ہیں اس وقت میں امیر المومنین جب وصیت کر رہے تو ان وصیتوں میں آخر میں جا کے بہت ساری وصیتیں فرمائی ہیں. نماز کی وصیت، حج کی وصیت، امر بالمعروف کی، معاف کیجیے گا، پڑوسیوں کی وصیت، نظم کی وصیت، تقوی کی وصیت، صلاح ذات بین، صلح و صفائی کرنے کی وصیت، یتیموں کی وصیت، یہ ساری وصیتیں، بعد میں ابن ملجم کے لیے بھی وصیت. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، منکر نہیں چھوڑنا. اور اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو برا بھی نہیں ماننا، برا نہیں لگے. کرنے والا بھی گفٹ کی شکل میں پیش کرے کہ واقعاً لوگوں کو برا نہ لگے. لیکن اگر اس کو چھوڑ دو گے تو ایسے برے لوگ، شر، لفظ یہ، شر لوگ تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے. پھر تم دعا کرتے رہو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. خدا نہ کرے کہ یہ منظر آپ تک آئے ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ آ چکا ہے. دعا ہی نہیں قبول ہوتی. اب صرف ذلتیں ہی ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہی رسوائیاں ہیں، تباہیاں ہیں تباہیاں ہیں. دعا بھی کر رہے ہیں، دعا، شر لوگ آ کے حاکم ہوئے ہیں، علاقائی پیمانے پر بھی اور پورے ملک کے پیمانے پہ تو آپ دیکھ ہی رہے.
تو یہ سلسلہ، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کلمہ آپ نے سنا ہو، امام خود لکھ کے جا رہے ہیں کہہ کے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نکلا ہی اس لیے ہوں کہ اصلاح کروں اپنے نانا کی امت کی۔ طریقہ کیا ہے؟ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اتنی عظیم جنگ جو امام خود یہ لکھ کر، یہ وصیت امام کی جو لکھ کے دی تھی، بیان نہیں کیا تھا، محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں لکھ کے دیا ہوا تھا امام نے، اور باقی چیزیں بیان ہیں۔ یہ خطبہ جو میں نے پیش کیا وہ خطبہ بھی امام کے بیانات میں سے ہے، جو مقام بیضا پر، دیکھیں اذان عصر کا وقت ہوا، ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ مقام بیضا پر جو منزلیں تھیں امام کی، امام بہت ساری منزلوں پہ ٹھہرے تھے، 23-24 منزلیں تھیں جہاں پر امام پورے راستے میں ٹھہر کر بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، وہاں پر گفتگو ہوئی، وہ گفتگو، وہ خطبات، وہ چیزیں وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ لیکن یہاں پر جو امام نے خطبہ دیا اس کے شروع کے جملے آپ پڑھ چکے ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث پیشی کر چکا ہوں، وہ نہیں پڑھتا، ابھی یہ بحار الانوار سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے پہلے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا تاریخ طبری کا، لیکن یہ جو پڑھ رہا ہوں وہ بحار الانوار کا، کہ وہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں، پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، صرف چند جملے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کلمات کا اندازہ ہو۔ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قد لزموا طاعت الشیطان، اور تم لوگوں نے جان لیا ہے کہ اس قوم نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔ یہ پہچنوا رہے ہیں کہ کون ہے بنی امیہ، کون ہے یزید، کون ہے یزید کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے، یہ پوری قوم کیا ہے، یہ پوری قوم کیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا، وَتَوَلُّوا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَٰنِ، اور اللہ کی اطاعت سے انہوں نے رخ موڑ لیا ہے، اپنے آپ کو رخ موڑ لیا ہے۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد کو کھلے عام ظاہر کر رہے ہیں، فساد کھل کر کر رہے ہیں۔ وَعَطِّلُ الْحُدُودِ، اور اللہ کے جو قانون تھے ان سب کو معطل کر دیا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے۔ کس نے کیا ہوا ہے؟ بنی امیہ نے کیا ہوا ہے۔ اس زمانے کو پہچانوا رہے ہیں، اور جس سرزمین پر جہاں بھی جس حد تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ منظر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے حدود معطل ہو جائیں، اگر شیطان کی اطاعت لوگ اپنے اوپر لازم کر لیں، اگر رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھیں، تو یہ سارا منظر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعْصِرُ بِالْفَيْءِ، اور مال غنیمت کو جو ہے تباہ کر رہے ہیں۔ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اب شروع میں جملہ آ چکا تھا مستحلا لحرم اللہ، امام پھر اس کی وضاحت کر رہا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے حرام کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے۔ کس نے؟ بنی امیہ نے، بنی امیہ کی پہچان کروا رہے ہیں۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اللہ کے حلال کو اپنے اوپر حرام، یعنی حرام کو حلال، اور جو چیزیں حلال ہیں اس کو حرام کر رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے تو واجب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو جو فرما رہے ہیں جو چیزیں واجب ہیں۔ ابھی ہم جب یہاں آ رہے تھے راستے میں تھے، گاڑی سے جو مجھے پہچانے آیا تھا چار باغ، دو لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں جب شادی کروں گا تو اتنا بڑا صحرا نہیں پہنوں گا، فضول کی چیز ہے، تو ہزاروں روپے کے صحرا کیوں پہنے، چلو پھول اچھی چیز ہے، خوشبو اچھی چیز ہے، تو ایک گلے میں ہار ڈال لے، کافی نہیں ہے۔ یہ پورا جسم گرمی ہے، پریشانی ہے، سختی ہے، 20 کلو کے صحرا اوپر ڈال دیا، یہ کون سی حماقت ہے؟ تو ان کا میں صحرا نہیں پہنوں گا۔ تو دوستوں کو اتنا زیادہ تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہی ہمارے بہت سارے دوست واجب نماز نہیں پڑھے، اس پہ تعجب نہیں ہوتا۔ یہ مقام، یعنی واجب ترک ہو رہا ہو اس پہ تعجب نہیں ہوتا، واجب نمازیں چھوٹ رہی ہوں اس پہ تعجب نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں، روزے کے وقت میں روزہ تو چھوڑا ہی ہے، روزے کی حرمت بھی پامال کر رہے ہیں، دو چیزیں الگ ہے۔ روزہ چھوڑنا ایک گناہ ہے، یہ گناہ عبد اور بندے کے معاملے میں ہے، اللہ اور بندے کے معاملے کہ اللہ بعد میں قضا کر لے یا اللہ معاف کر دے، وہ کچھ ہو، لیکن اگر روزے کی حرمت پامال کی جائے کہ روزے کی حالت میں علی الاعلان کھاتے پھر رہے ہیں، ہوٹلوں میں منہ میں پان ڈالے ہوئے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، تو یہ وہ گناہ جو ہے روزے کا چھوڑنا، یہ گناہ ہے،
گناہ کبیرہ بھی ہے، لیکن روزے کی حرمت کو پامال کرنا روزے کے چھوڑنے کے ہزاروں گنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو جو ہمارے ہیں ہزاروں گناہ، جو اس لیے کہ اللہ کے ایک حکم کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو اتنا بڑا بڑا جرم کوئی کرے اس پر لوگوں کو تعجب ہی نہیں ہوتا، اس پر عجیب نہیں لگتا لوگوں کو۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، اب ایسا ہونے لگے تو کون آ کے دین کو سنبھالے؟ امام نے کہا کہ میں چونکہ رسول اللہ کا نواسا ہوں تو میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے لیکن رسول اللہ کے دین کو بچا دوں۔ میں زیادہ حق کو سپرلیٹو ڈگری، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ کمپیئر نہیں کیا کہ کمپیریٹو کہتے ہیں، سپرلیٹ، میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں کیوں لقرابتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ میری جو قرابت ہے رسول اللہ سے اس کی بنیاد پر۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ، میرے خیال یہاں پہ سادات ہے سب نا، تو یہاں پہ ایک بہت خوبصورت نقطہ مجھے شہید مطہری کا یاد آ گیا۔ کہتے ہیں شہید مطہری فرماتے ہیں کہ سادات کا احترام اس لیے نہیں کہ ہم خاندان سے لوگ آؤ میرا احترام کرو، اور میں صرف سادات کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے اوپر بھی فٹ ہوگی، سادات کے لحاظ سے نہیں دوسرے لحاظ سے بھی بتاتا ہوں۔ سادات کا احترام اس لیے نہیں کہ میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں تو سید خود کے آؤ میرا احترام کرو، آؤ دوسرے لوگ آئیں، ہاں دوسرے لوگ ضرور احترام کریں رسول اللہ کی وجہ سے، خود وہ نہ کہے کہ تم میرا احترام کرو ورنہ قابل احترام نہیں رہ جائے گا۔ خود احترام کا تقاضا نہیں کرے۔ میں نے کہا یہاں تھوڑا باریک باتیں اللہ توفیق دے کے درس کی جائے، خود تقاضا نہیں کرے، خود رسول اللہ نہیں کہتے تھے میرا تم احترام کرو، لوگوں پر لازم تھا رسول اللہ کا احترام کریں۔ جناب سلمان گرنے لگے پیروں کے پاس، اٹھا کے پکڑ لیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ ہمارے دین میں صحیح نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں ایسے ہی احترام ہوتا، کہ نہیں ہمارے یہاں احترام، آؤ میرے سینے سے لگو، آؤ میرے قریب آؤ، ہمارا یہ احترام ہوتا۔ تو شہید مطہری نے بہت پیاری بات کہا کہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس لیے نہیں سادات کا احترام کریں، سادات کا احترام اس لیے کریں تاکہ انہیں بار بار احساس دلائیں کہ تم رسول اللہ کی نسل سے ہو، تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اگر دین میں کچھ خلل واقع ہو رہا ہے، دین میں الٹا سیدھا کیا جا رہا ہے، دین میں تبدیلیاں ہو رہی ہے، تو جس طرح امام حسین فرما رہے ہیں لقرابتی من رسول اللہ، میری رسول اللہ سے قرابت ہے تو مجھے زیادہ حق ہے کہ جان بھی دینی پڑے تب بھی رسول اللہ کے دین کو بچا لیا جائے۔ اس لیے آپ سید ہیں تو سید بار بار سید کا احترام کر کے ان کو احساس دلاؤ کہ دین کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری زیادہ آپ کی ہے۔ اور بالکل یہی عالم ہے علماء کا بھی، علماء کا احترام، جب لوگ علماء کا احترام کرنے لگے تو وہ خوش نہ ہونے لگے کہ دیکھو میرا ہاتھ چوما جا رہا ہے، میرا لوگ احترام کر رہے ہیں، میرے پاس جو ہے انعام و اکرام لا رہے ہیں، خوش نہیں ہوں، اس بات پہ خوش نہ ہوں۔ یہ خطبہ منا سے مطلب لیا گیا ہے، ہم اپنی طرف سے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کا جب احترام کیا جائے تو احترام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بار بار یہ احساس دلایا جائے کہ جب دین میں کوئی خلل واقع ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ آؤ اور بولو، تم عالم ہو، اور اگر نہیں بولتے ہو تو یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کوئی بدعت ظاہر ہو اور وہاں پہ عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو فعلیہ لعنت اللہ، یہ رسول اللہ کی حدیث۔ تو ہمیں تو لعنت نہیں ہے، رسول اللہ کی لعنت ہمیں نہیں چاہیے، جو ضروری سمجھیں گے وہ بول دیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ اگر بدعت ظاہر ہوں، اذا ظہرت البدعہ، اگر بدعت ظاہر ہو ولم یظہر علمہ، اور اگر اپنے علم کا اظہار وہ نہ کرے تو فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ ٹھیک ہے، تو اس کے موارد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کہ جب کوئی منظر انسان دیکھے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے حواس، حس لازم ہے، حس کے لیے علم لازم، انسان جانتا ہو تو بدلے گا، نہیں جانتا ہو کچھ پڑھ کے چلا جائے گا، انسان اس پہ واہ واہ کرتا رہے گا۔ صحیح بات پڑھی جائے گی توحید کی بات، اس پہ بھی واہ واہ کرے گا، شرک کی بات پڑھی جائے گی اس پہ واہ واہ کرے گا، امیر المومنین کی بندگی پڑھی جائے گی اس پہ بھی واہ واہ کرے گا، امیر المومنین کو خدا بنا دیا جائے گا اس پر بھی واہ واہ کرے گا، ہے نا؟ ابھی تو امیر المومنین پہ بھی دل نہیں بھرا، اب جناب عباس کو بھی خدا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب ہماری ایک مشکل تو ہے، مشکل ہماری کیا ہے کہ ہم ایسی قوموں کے درمیان میں رہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو خدا مان لیتے ہیں،
مجرموں کو خدا مان لیتے ہیں، فاسقوں کو خدا مان لیتے ہیں، جو بھی تھوڑا بڑا ہو جائے وہ خدا ہو جاتا ہے نا؟ یہ مشکل ہے نا، ہم ایسے ملک میں رہ رہے کیا کریں؟ تو یہ بڑی مشکل ہے، اس مشکل کا راہ حل ڈھونڈا جائے کہ وہ ہر ایک کو خدا. اب میں آپ کو نمونے بیان کروں گا پوری مجلس اسی میں ختم ہو جائے گی. ایک صاحب تو میں کیا بتاؤں، میرے پاس میسج بھیجا، ان کو کچھ باتیں پتہ نہیں کیوں اچھی لگنے لگی تھی، بڑے ڈاکٹر تھے، کینسر ہاسپٹل کے ہیڈ تھے، بڑے کافی ساؤتھ انڈیا کے. میرے پاس ایک بار انہوں نے میسج، میں تو آپ کو بھگوان سمجھتا ہوں. ارے میں تو لرز گیا، کانپ گیا میں، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ قوم کی مشکل ہے، یہ ان کی مشکل ہے. ان کی مشکل کو حل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ چیز ہم اپنے اندر لے کے چلے ہیں. وہ ہیں کہ ہر ایک کو خدا مان لیتے ہیں. ابھی اور بھی نئے نئے خدا بنانے کی کوشش ہے. وہ شخص جس کو میں انسان بھی نہیں سمجھا، لگے ہیں لوگ اسے کیا خدا بنانے میں. وہ میرا مصرع ذہن سے نکل گیا. جس کو بھی انسان بھی سمجھنا مشکل ہے، قاتلوں اور مجرموں کو، ان کو بھی خدا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر ایسی قوم کے درمیان میں ہوں تو زیادہ حساس ہوں، اپنے آپ کو زیادہ حساس بنا کے رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی نئے نئے خدا بنانا شروع کر دیں. زیادہ ایسے اشعار اور ایسے چیزوں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں. عزیزو، یہ ظلم ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں ظلم نا، کہ ظلم کے خلاف کربلا، ظلم کے خلاف آواز ہے. تو یہ ظلم ہے. کس پر ظلم ہے؟ خود پر بھی ظلم ہے اور اہل بیت پر بھی ظلم ہے. یہ امیر المومنین پہ ظلم ہے. یہ بڑی عقیدت سے امیر المومنین پہ ظلم ہو رہا ہے، محبت میں امیر المومنین پہ ظلم. اس کا نمونہ پیش کریں. اس کا نمونہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ ہیں. حضرت عیسیٰ کو، جو اللہ کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ کو ان کے دشمنوں نے، وہ بھی خاندانی کے لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، ان دشمنوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا. لیکن جو چاہنے والے تھے حضرت عیسیٰ کے، بڑی عقیدت سے آ کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اب آپ فیصلہ کریں عیسیٰ پہ ظلم کس نے زیادہ کیا؟ میں نے پہلے دن کہہ دیا آپ کو، یہاں مشکل، اس مجلس میں تھوڑا سوچنا پڑے گا. کس نے حضرت عیسیٰ پہ زیادہ ظلم کیا؟ وہ بنی اسرائیل جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے اعتبار سے قتل کر بھی دیا تھا. انہوں نے زیادہ بڑا ظلم کیا یا انہوں نے زیادہ بڑا ظلم کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا؟ اللہ، ماشاء اللہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. کیونکہ اگر انہوں نے قتل بھی کر دیا ہوتا تو حضرت عیسیٰ جیسے نبی کے قتل ہونے سے کچھ رکے گا نہیں، مشن نہیں رکے گا، ان کا دین جاری رہے گا. انبیاء تو آئے ہی حق میں شہید ہونے کے لیے، تو ان کے قتل ہونے سے اور شہید ہونے سے حضرت عیسیٰ کا کوئی بھی پیغام، کوئی بھی میسج، کوئی بھی مشن نہیں رکے گا. لیکن اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو دین پورا رک گیا، سارا مشن ہی حضرت عیسیٰ کا ختم ہو گیا. ابھی حضرت عیسیٰ کے نام پہ فقط باتیں ہیں، دین کچھ نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لیں چرچوں میں کوئی بھی دین نہیں. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی یہ کہہ رہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں. ابھی عیسائیوں میں جا کے دیکھیں کون سی نماز ہے نہیں ہے نا، دین ختم ہو گیا. یہودیوں میں ہیں عبادتیں، عیسائیوں میں کچھ نہیں ہے. عیسائیوں میں بالکل زیرو، دین کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے. فقط چند دعائیں جا کے کر لیا، بس اسٹیچو کے سامنے کھڑے ہو گئے. بس وہی اسٹیچو کے سامنے کھڑے ہونا کبھی کبھی ہم کو بھی دھیرے دھیرے اچھا لگنے لگا ہے. ابھی ہم بھی اسٹیچو بنانے کی تیاری میں لگ گئے ہے نا، لگانے میں لگے ہیں نا. ابھی چند دنوں پہلے ہم لکھنؤ میں ایک مجلس پڑھنے گئے، ایک اذا خانے میں دیکھا بڑا سا ایک زلجنا، مجسم زلجنا بنا کے رکھے. میرے تو حواس اڑ گئے، یہ کیا منظر میں نے دیکھ رہا ہوں. بعض جگہوں پہ اور بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے گھوڑے دیکھے تھے، وہاں بھی منع کیا، لوگ مان گئے، سمجھ گئے، ہٹا لیا. لیکن ہماری ایک آواز کہاں تک پہنچے گی؟ وہاں بھی میں نے پڑھا، پھر وہیں پہ فوراً میں نے سرچ کیا، 35-40 حدیثیں نکالی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، پڑھی ان کے سامنے. سب نہیں پڑھی، 2-3 حدیثیں پڑھیں. امیر المومنین کی حدیث پڑھی، اسبق ابن نباتہ جو امیر المومنین کے بالکل آخری صحابی جنہوں نے امیر المومنین کا چہرہ دیکھا تھا، باقی سب لوگ جا چکے تھے، آپ نے سنا ہوگا مصائب میں. آخری صحابی جن کی روایت ہے کہ امیر المومنین کا چہرہ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ رومال زیادہ زرد ہے یہ چہرہ، جو سوالات بھی کیا امیر المومنین سے، ان سے روایت ہے کہ فرماتے من جدد قبرا ومثل مثالا فقد خرج عن الاسلام.
جو بھی اگر قبر کی تجدید کرے، قبر بنانا شروع کر دے، قبر کو مذاہب کو بنانا شروع کر دے، اور قبر کا ایک خاص قانون ہے، قبر کو فلیٹ ہونا چاہیے، گول نہیں ہونا چاہیے، کنارے کنارے نشان کے طور پہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن بیچ کا حصہ جو وہ نہیں کرنا چاہیے، پکا نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے احکام ہیں۔ تو امام نے فرمایا من جد، اور بہت ساری روایتیں ہیں، من جدد قبرا او مثل مثالا، اور اگر کوئی مجسمہ بنائے یعنی کسی چیز کی مثال مجسم شکل میں بنائے، فقد خرج عن الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر رسول اللہ کی حدیث فرمائی کہ قیامت کے دن جو انسان مجسمہ بناتا ہے اس کو قیامت کے دن اس سے کہا جائے کہ تو اس میں روح ڈالے، اور روح نہیں ڈال پائے گا تو بدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، بدترین عذاب۔ لیکن ہم لوگ چونکہ نہیں جانتے، بتایا نہیں گیا، ہمارے ممبروں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اہل بیت کی حدیثیں پیش کریں اور دین پیش کریں، لہذا کوئی اگر عقیدت میں کام کرتا ہے، ہم اس کی عقیدت کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن عزیزو جب بتا دیا جائے، بات سمجھ میں جائے، جہاں تک جو چیزیں جائز ہیں وہ جائز ہیں، لیکن مجسمہ بنا کر احترام سے کہیں رکھنا، چاہے اپنے گھر ہی میں چاہے عزا خانے میں، یہ کہیں سے بھی جائز نہیں، یہ بالکل واضح کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، بالکل جائز نہیں۔ یہاں بھی میں نے پیغام کہلوایا، انشاءاللہ ہٹ جائے گا، چونکہ جب تک انسان نہیں جانتا تب تک اسے کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہوتا ہے نا۔ میں نے ایک جگہ چھوٹا سا دیکھا ہے، اتنا بڑا نہیں دیکھا لکھنؤ جتنا بڑا، لکھنؤ بڑا شہر، یہ چھوٹا شہر ہے، اس لیے چھوٹا سا بنایا، بعد دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک مطلب بتا دوں، یہاں تک مجھے ابھی بات یہ نہیں کہنی تھی، آپ کو پتہ ہے بت پرستی شروع کہاں سے ہوئی؟ ڈائریکٹ کسی نے بت بنا کے بت پرستی نہیں شروع کر دی، بلکہ پہلے انہوں نے مجسمے بنائے اور مجسمے بنا کے ان کا احترام کرنے لگے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم مجسموں کا احترام کیوں کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کا کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میری اپنی طرف سے کوئی بات آپ نہیں مانیے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ بھی جا کے پڑھ لیے، سورہ زمر کی آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص، اللہ کا جو دین ہے بالکل خالص دین ہے، خالص دین۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا خدا مانے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے تم یہ کیوں خدا مانے ہو، یہ بیچ کا سوال قرآن نے حذف کر دیا، جو قرآن میں اصل مطلب بیان کر دیا۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو خدا مانے ہیں، ان سے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی لاجک کیا ہے، ان کی منطق کیا ہے؟ ان کی منطق یہ، وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم تو ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان مجسموں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی مجسموں کے ذریعے سے پہلے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، عرب کے لوگوں کو اللہ سے کوئی مشکل نہیں تھی۔ جب صلح حدیبیہ کا لکھا جانے لگا اور رسول اللہ نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن، امیر المومنین نے خود ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں لکھے، وہ جو پہلے لکھا جاتا وہی لکھے۔ کیا کہ بسم رب، رب کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اطلاع وہ بھی مانتے تھے، فقط یہ کہتے تھے ہاں تم ہمارے اور بھی خداؤں کو مان لو، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، منکر نہیں تھے۔ لہذا جب ان سے پوچھا جاتا تم یہ کیوں بت بنا رہے ہو، تم کیوں ان معبودوں کو لائے ہوئے ہو، تو وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم، یہ غور سے سن لیں، سورہ زمر میں جا کے دیکھ لیں، سورہ زمر کی 3 آیت، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کی بندگی ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، یقربونا الی اللہ، ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم نے یہ سب بنایا ہوا ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، بعد میں یہ بت اور بڑے ہوتے چلے گئے، اللہ غائب ہو گیا۔ ہوتا طریقہ یہ ہے، سفر ہوتا ہے، ایک بیگ تو نہیں ہو جاتا۔ ابھی آپ چھوٹے چھوٹے مجسمے بنانے شروع کریں، کسی نے ابوالفضل عباس کے بازو بنا دیے، کسی نے کچھ اور بنا دیا، کسی نے گھوڑا بنا کے رکھ دیا۔ جب پہلے ابھی مجسمے بنائے کہتے کیوں بنا رہے ہیں، کیا اس لیے بنائے کہ اس سے ہمیں یاد آئے امام حسین کی۔ ابھی تو امام حسین کی یاد کے لیے بنایا، ٹھیک ہے آپ کی نیتوں پہ کسی کو شک نہیں ہے، بعد میں امام حسین بھی بھول جائیں گے، صرف مجسمے ہی آگے چومنا شروع کر دیں گے، اور یہیں سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں منع کیا گیا، سختی سے منع کیا گیا۔ روایتیں متعدد ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو پوری ریسرچ ہے اس کو دے دیں گے، 1-2 روایت نہیں ہے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھیں لوگ۔ پھر وہاں لکھنؤ میں کھڑا رہا، نوحہ سنتا رہا، یوں بھی ہم مجلس کے بعد فوراً بھاگتے نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نوحہ سنیں، اگر ایک نوحہ ہو رہا ہے، زیادہ تو نہیں سن پاتے۔ پھر نوحہ سننے کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ برادران آپ سب لوگ سن لیں، ابھی تک آپ لوگوں کو معلوم نہیں رہا ہوگا تو آپ کا گناہ کم رہا ہوگا،
اب میں نے اتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی، مسئلہ بتا دیا ہے، اب اگر یہ نہیں ہٹائیں گے تو گناہ بڑھتا چلا جائے گا، علم کے بعد گناہ بڑھ جاتا ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ ہاں دیکھیں جب امام زمان آئیں گے صلوات اللہ وسلام علیہ، اور آ کر جو دین پیش کریں گے تو ظاہر امام زمان کا دین کیا ہوگا؟ امام زمان کا دین تو ہمارا دین تو نہیں ہوگا کہ جو لکھنؤ کے لوگ کر رہے ہیں، جو جونپور کے لوگ کر ررہے ہیں، جو سنبھل کے لوگ کر رہے ہیں، جو دلی کے لوگ کر رہے ہیں، امام زمان کہ ہاں تم یہ کر رہے ہو، چلو ہم بھی اسی کی اور دلیل پیش کرتے ہیں، اسی کو اور مضبوط کرتے ہیں، اسی پہ اور نقطے لگاتے ہیں، اسی پہ تم واہ واہ کرو مزہ آئے گا۔ یہ تو امام زمان نہیں کریں گے نا، امام زمان تو ہمارے ذاکروں کے طریقے سے نہیں ہوں گے۔ امام زمان آئیں گے تو رسول اللہ کا حقیقی دین پیش کریں گے، امام زمان آئیں گے تو اہل بیت کا حقیقی دین پیش کریں گے۔ جب وہ حقیقی دین پیش کریں گے تو وہ لوگ جو امام کا انتظار کر رہے تھے وہی کہیں گے کہ یہ کیا لے کے آ گئے، یہ کیا لے کے آئے، نہیں مانیں گے۔ روایات اس کے لیے موجود ہے، امام کو نہیں مانیں گے۔ وہ لوگ جو علم کے پیاسے ہیں وہ تو فوراً امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، جن کے اندر علم کی تڑپ ہے، چونکہ امام زمان آئیں گے اور آگے امیر المومنین کی طریقے سے کہیں گے کہ سلونی قبل ان، جو کچھ بھی تم کو پوچھنا ہو آگر پوچھ لو۔ تو امام کا انداز وہی ہوگا، امام کے طریقے نہیں بدلا کرتے، امام کے انداز کبھی بدلا نہیں کرتے، امام کا علم وہی ہوگا، امام کی حکمت وہی ہوگی، امام کی حکومت وہی ہوگی، امام کا طریقہ سارا وہی ہوگا۔ تو جو لوگ علم کے پیاسے ہیں وہ تو امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، جو لوگ عقل مند لوگ ہیں وہ فوراً امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، لیکن جو لوگ اپنی خاص رسموں میں لگے ہوئے ہیں وہ کہیں گے امام آگے آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی یہ کریں، آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ہم مانیں گے نہیں۔ تو یہاں سے طے کرنا پڑے گا عزیزو، یہاں سے طے کرنا پڑے گا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو دو چیزوں سے میچ ہونا ضروری ہے، یا عقل سے میچ ہو رہا ہو یا دین سے میچ ہو رہا ہو، اس کے علاوہ تیسرا کوئی معیار ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہو۔ پہچان بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں، یہ مشکل حل کر کے چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین، اب یہ بحث چھڑ گئی تو میں یہی بحث پوری کر لوں، وہ بات ابھی آگے رہ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں تاکہ وہ پہچان بتانے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ آپ لوگ اگر زیارت کرنے گئے ہوں گے تو ایران بھی گئے ہوں گے، ایران میں جن کو فرصت ہوتی ہے وہ شہر رے بھی جاتے ہیں۔ شہر رے یعنی وہی شہر رے عمر سعد جس کا طلبگار تھا، اب وہ شہر رے عمر سعد کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں پہ عبدالعظیم جیسے عظیم، عبدالعظیم حسنی، امام حسن السلام کی نسل کے اور بھی بہت سارے امامزادے ہیں، ان کے دفن ہیں، جناب طاہر، جناب حمزہ، اور وہیں پر جو ہے عبدالعظیم حسنی دفن ہے۔ عبدالعظیم حسنی جو ایک فقیہ بھی تھے، امامزادے بھی تھے، عالم، متقی، باتقوا، وہ سب کچھ تھے، لیکن رہتے تھے شہر رے میں، اور یہاں سے یا جہاں بھی اور کبھی سفر بھی کرتے رہے ہوں گے، جب کوئی مدت گزرنے کے بعد واپس پلٹ کے جاتے تھے مدینے، مثلا 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، جب واپس پلٹ کے جاتے تھے تو وہاں جا کر امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے اپنا پورا دین پیش کرتے تھے، اپنے عقائد پیش کرتے تھے۔ اگر آپ لوگ زیارت کرنے جائیں شاید وہاں کوئی ایسا مل جائے جو آپ کو یہ واقعہ بیان کریے، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں پیش کرتے جیسے ہمارے یہاں لوگ آگے پیش کرتے ہیں، مولانا کو خوب سناتے ہیں کہ دیکھو میرا دین کتنا اچھا ہے نا، وہ نہیں ہے، وہ اپنے دکھاوے نہیں کر رہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ ان سے پوچھا جاتا آپ یہ دین کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کہا میں اتنی مدت تک امام سے دور رہا ہوں، مثلا میں 6 مہینے امام سے دور رہا ہوں، تو 6 مہینے کی دوری کے نتیجے میں کہیں ہمارے دین میں کچھ کمی اور زیادتی تو نہیں ہو گئی ہے؟ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ امام چیک کر لیں کہ ہمارا دین اس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، یہ چیک کرنا لازم ہے۔ چیک کرنے کے لیے نمونہ اور معیار رسول اللہ یہ مشکل حل کر کے گئے ہیں۔ ہم عام طور سے ہمارے ذاکرین بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن صرف اس کو اس نام پہ پڑھتے ہیں کہ 2-4 واہ واہ ہو جائے گی اور کہیں گے یہ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ فضائل کا نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والی امت کی سب سے بڑی مشکل کا رائے حل رسول اللہ دے کر گئے ہیں، اور بار بار، ایک بار نہیں، بار بار یہ حدیث بیان فرمائی ہے، روایتیں موجود ہیں، شیعہ سنی سب کے یہاں موجود ہیں۔ آپ یوں ہی اب انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈے، بہت سارے اہل سنت علماء بیان کر رہے ہوں گے۔ غدیر کے خطبے میں یہ حدیث بیان کی ہے، امام نے مدینے میں بیان کی ہے، آخری وقت میں بیان کی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین،
میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی یہ حدیث تو آپ سبھی نے سنی ہوئی ہے نا, یہ بہت متواتر حدیث ہے. اس پر ہم کبھی کچھ سال پہلے پورا اشرا پڑھ چکے ہیں. وہاں پہ ہم نے 32-34 بہت ہی بڑی کتابیں جو اہل سنت کی ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لے کے دیگر کتابوں کے سارے حوالے کے ساتھ, تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں اور کے حوالے کے ساتھ اور تفسیر کی کتابیں سب کے حوالے کے ساتھ وہاں پہ پڑھا ہے, موجود ہو شاید کہیں پر. تو یہ بہت ہی متواتر, شیعہ سنی سب کے نزدیک متواتر حدیث ہے. اور آخر میں فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن کتاب اللہ وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ کون سی نئی بات, یہ تو ہم بہت سارے سن چکے ہیں, 50 بار سن چکے ہیں. نہیں سنیں, غور کریں. بعد میں ایک جملہ رسول اللہ نے تکرار, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ تکرار کیا. ابھی کچھ دن پہلے میں مولانا سلمان ندوی کی زبان سے بھی سن رہا تھا, لیکن پہلے میں پڑھ چکا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں, میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں, میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں. یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کیوں خطبہ غدیر میں پیش کر رہے تھے؟ یہ رسول اللہ بعد میں کیوں پیش کرتے رہے؟ اس حدیث کو رسول اللہ نے بار بار اتنا کیوں پڑھا؟ یہ اس لیے, یہ قرآن یا اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان کر رہے تھے, یہ قیامت تک امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کو بیان کر رہے تھے کہ تمہارا دین بار بار خطرے میں پڑے گا, تمہارے دین میں نئی نئی چیزیں لائی جائیں گی, اور جب یہ نئی چیزیں لائی جائیں, تمہارے دین میں تبدیلی لائی جائے, تو تم اپنے دین کو آ کر قرآن اور اہل بیت سے میچ کر لینا. معیار یہ ہے, قرآن کو ثواب کے لیے نہیں ہے, قرآن کو اپنے دین سنبھالنے کے لیے پڑھنا. اگر دین سنبھالنے کے لیے تم نے قرآن پڑھ لیا تو اللہ اتنا ثواب دے گا جس کا حساب ہی نہیں کر پاؤ گے. اگر ثواب کے لیے پڑھا تو ہاں, اس بنی اسرائیل کے جاہل کی طریقے سے تھوڑا سا ثواب مل جائے گا. میں واقعہ ابھی نہیں پڑھوں گا, دیر ہو جائے گی. لیکن اگر دین پرکھنے کے لیے پڑھا تو پھر اتنا زیادہ اللہ دے گا, کیونکہ اس سے دین بچ جائے گا, نسلیں بچ جائیں گی. یہ معیار دے کے گئے. اور اہل بیت یعنی کیا؟ اہل بیت یعنی کہ اہل بیت میں 2 چیزیں ہیں. اہل بیت کی جو چیز باقی ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے دین پرکھا جائے. ایک ہے اہل بیت کا کلام, دوسرے اہل بیت کی سیرت. 2 چیزیں, اہل بیت کے بیانات, احادیث, کلام, میسیجز, پیغامات, اور دوسرے اہل بیت کی سیرت. یعنی اپنے کلام کو اہل بیت کے کلام سے ملاتے جاؤ, اپنی زندگی کو, اپنے دین کو اہل بیت کی سیرت سے ملاتے جاؤ, پرکھتے چلے جاؤ. یہ معیار دے کے چلے گا. یہ قیامت تک کا معیار ہے. قیامت تک جب بھی امت اپنے آپ کو دوبارہ رسول اللہ کی طرف, دین کی طرف پلٹانا چاہے تو 2 چیزیں سامنے موجود ہے, قرآن کو دیکھتی جائے, اہل بیت کو دیکھتی جائے, اپنے آپ کو پلٹاتی جائے, نجات اس کو ملتی چلی جائے گی. رسول اللہ نے وعدہ, میں وعدہ کرتا ہوں, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ہرگز, لن کا مطلب ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں سے تو متمسک رہے, اگر تم قرآن و اہل بیت سے متمسک رہے. اب اس کے بعد کا مرحلہ, میں 1 منٹ وقت دیکھ لو, ایک صلوات آپ لوگ پڑھ لیں. اب کسی نئی بحث کی شروع کرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن تغییر لازم ہے, حالات پہ تغییر لازم ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی نئی چیز بدل رہی ہے تو آپ کہیں کہ یہ بینر نئی چیز ہے, پہلے تو نہیں تھی, یہ نئی چیز ہے, یہ تو نہیں بدعت ہو گئی. نہیں, وہاں بھی معیار 2 چیزیں ہیں. کوئی ایسی نئی چیز جو عقل کے مخالف بھی نہ ہو, دین کے مخالف بھی نہ ہو. معیار وہی 2 ہی چیز ہے. کوئی بھی ایسی نئی چیز جو عقل کے خلاف نہ ہو اور دین کے خلاف نہ ہو, وہ بدعت نہیں. آپ کے مائک نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے, مائک ہٹاؤ, یہ جیسے طالبان کر رہے تھے کچھ دن پہلے. ابھی پھر ان کی حکومت بڑھنے والی ہے. ابھی سننے میں آیا کہ تھوڑا سا وہ بیلنس ہو رہے ہیں, پتہ نہیں ابھی, اب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ وہی والے طالبان ہیں یا کچھ تبدیلی آئی ہے, نہیں معلوم.
یہ نہیں کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے. جو زمانہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، زمانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. وہ تبدیلی لازم تبدیلی ہے، لیکن ہر وہ تبدیلی جو عقل کے خلاف ہو اور دین کے خلاف ہو، چاہے جہاں پر ہو، چاہے دین کے اندر ہو، چاہے شادی میں ہو، چاہے بیاہ میں ہو، چاہے مراسم میں ہو، چاہے عزاداری میں ہو، دو معیار سے تولتا چلا جائے. عقل اسے قبول کر رہی ہے یا نہیں قبول کر رہی ہے، دین اسے قبول کر رہا ہے یا قبول نہیں کر رہا ہے. تیسرا کوئی معیار نہیں، کوئی بھی. دین میں کیا ہے؟ آپ یہ پریشان نہیں ہو کہ میں نے تو رسول اللہ کا نام نہیں لیا. نہیں، جب دین کہا ہے تو دین یعنی رسول اللہ، دین یعنی اہل بیت، دین یعنی امام حسین، دین یعنی امام حسین کی سیرت، یہ سب کچھ دین میں آ جائے گا. معیار یہی، یہ دو چیزیں معیار رسول اللہ نے فرمایا یہ. اور یہ دونوں چیزیں عقل کا لفظ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جتنی عقل کی تاکید دین میں ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. اہل بیت کے دین میں، رسول اللہ کے دین میں جتنا عقلی ایک وقت ہے، یہ توفیق ہوئی تھی عقل اور دین کے موضوع پہ، چونکہ بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں. دین میں سب سے زیادہ بے عقلی پیش کی جاتی ہے، یہ مشکل ہے. یعنی انسان اپنے پیسہ کمانے میں اتنا جاہل ہے، اتنا بیوقوف نہیں ہوتا، خوب پوری عقل لگا دیتا ہے. 4 پیسہ کمانے کے لیے پوری عقل استعمال کر لیتا ہے، رات کو سوتے ہوئے جگتے ہوئے اٹھتا ہے، ساری عقل استعمال کرتا ہے. بزنس کرنا ہے پوری عقل استعمال کرتا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے خوب جو ہے گھر والے عقل استعمال کرتے ہیں. ممکن ہے جوان استعمال نہ کریں لیکن اور دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی اور کام کرنا ہے اس کے لیے عقل کو استعمال کرتا ہے. لیکن دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو بڑے پڑھے لکھے لوگ، یہ جملہ کبھی کبھی میں عرض کر چکے ہیں کہ 21ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے آخر میں جہاں الیکٹران جیسی نامرئی چیز کو انسان نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، لیکن جب دین کا نام آتا ہے تو پتھروں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جہاں اتنا فخر کر رہا الیکٹرانک دنیا اور علم کی دنیا اور نینو ٹیکنالوجی اور فلاں ٹیکنالوجی اور یہ ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی، وہی جو علم کے مرحلے میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے جو فخر کر رہا ہوتا ہے. البتہ جو فخر کر رہا تھا کوئی اتنا اچھا فخر نہیں تھا، کیونکہ سارا فخر ٹوٹ گیا. ایک چھوٹے سے وائرس نے جو ایک پوائنٹ پہ تقریباً 900 وائرس آ جائیں، اتنا چھوٹا یہ کرونا وائرس، ایک نقطے پہ 900 وائرس تقریباً جمع ہو جائیں گے. اتنے چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ تم بڑا فخر کرتے تھے اپنے علم پر. ذرا دیکھو تو 20 کروڑ سے زیادہ لوگ ابھی تک مریض ہو چکے، 20 کروڑ سے زیادہ. یہ وہ نام ہیں جو اسپتالوں میں آئے ہیں، 20 کروڑ. ورنہ ہم بھی مریض ہوئے، میرا پورا گھر مریض ہوا، وہ اسپتال میں آئے نہیں، گھر ہی پہ ٹھیک ہو گئے، تو وہ ریکارڈ میں نہیں آیا. اور بھی اسی طریقے سے شاید 50 کروڑ ایسے ہیں کہ جو مریض ہو کے ٹھیک ہو گئے، ان کا ریکارڈ میں نام ہی نہیں آیا. تو 20 کروڑ تو وہ ہیں کہ جن کا ریکارڈ میں نام آیا ہوا ہے. اور کتنے لوگ مر گئے کس سے؟ ایک اتنے چھوٹے سے وائرس سے کہ جو ایک نقطے پہ 900 وائرس اکٹھا ہو جائے. اتنے چھوٹے سے وائرس، پورا نظام درہم برہم ہو گیا، پوری مسافرت کے نظام درہم برہم ہو گیا، پورا اقتصاد جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا. اتنے انسان بھوکے رہ گئے، کتنی جانیں چلی گئیں. کس بات پہ تمہیں فخر تھا؟ کون سے علم پہ تمہیں فخر تھا؟ لیکن چلو تمہیں علم پہ بڑا فخر ہے، تم بہت لگژری گاڑیوں میں ٹہلتے ہو، تم ہوائی سفر کرتے ہو، تمہارے پاس بہت ساری سہولتیں ہیں، تمہارے پاس بڑی بڑی مشینیں موجود ہیں، تم پوری دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہو. لیکن یہ بتاؤ کہ اتنا سارا علمی ترقی کرنے کے بعد دین کے مسئلے میں اتنا احمق کیوں ہو جاتے ہو؟ اصل مسئلہ یہ حل کرو. دین کے مسئلے میں کیوں آ کر تھالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ اتنا احمق کیسے بن جاتے ہو؟ کیسے اتنا احمق ہو جائے گا؟ احمق کے پیچھے سارے احمق بھاگنا شروع ہو جائیں. اتنا احمق کیسے انسان ہے؟ یہ دین کے نام پہ کرایا جاتا ہے نا. تو یہ ایک بہت بنیادی اور سنجیدہ مسئلہ ہے عزیزو. اور آپ کو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ کئی مجلسیں سننے کے بعد، اور اب تو نظر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، نظر کھانے کے بعد پھر 3 بجے دن میں گرمی میں آپ کو میری سنجیدہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں.
تو یہ تھوڑا سخت مشکل ہے. آپ لوگ ایک امتحان میں پڑ گئے ہیں، ایک سخت امتحان میں آپ کو ڈال دیا ان لوگوں نے مجھے بلا کے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں امتحان میں پڑ جاتے ہیں لوگ، مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دینا. لیکن عزیزو، دین کے نام پر عقیدت میں جہالت نہیں پیش کی جا سکتی. ساری دنیا مل کے پیش کرے تو پیش کرے، لیکن کم سے کم اہل بیت کے دین والے نہیں پیش کر سکتے. جو اہل بیت کے دین میں اور رسول اللہ کے دین میں حماقت کی کوئی گنجائش نہیں، یہ نہیں، کسی بھی نام پر نہیں. ابھی ہم ایک سفر کر رہے، دیکھا لوگ سڑکوں پہ یوں پلٹ پلٹ کے جا رہے ہیں، کیسے کیسے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، نہیں معلوم، ننگے دھڑنگے ہیں گرمی میں. عقیدت سے کر رہے ہیں. ہم کسی کی عقیدت کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے کام کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق نہ پیدا ہو، ہم بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس دین کے نام پر، عزاداری کے نام پر نہایت ہی معقول اور مناسب چیزیں پہلے سے موجود ہیں. ابھی کا مجھے معلوم نہیں آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، میں سب کی گارنٹی نہیں لے رہا ہوں. اب لا کے مجسمہ رکھ دے تو میں اس کو تو نہیں کہہ دوں گا آپ اچھا کر رہے ہیں، وہ غلط ہے تو غلط ہے، ناجائز ہے تو ناجائز ہے. مجسمہ کوئی بھی رکھا جائے گا تو اس کے کچھ مدت گزرنے کے بعد اسے بت بنا دینے کا خطرہ ہے. تو مقدس چیزوں کو بت نہ بننے دو. آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کی یہ نیت نہیں ہے، لیکن آئندہ نسلیں بنا دیں گی. یہ توجہ کریں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ احترام کی نیت سے کر رہے ہیں، اور اسی لیے منع کیا گیا کسی مجسمے کو احترام کے طور پہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. نہ بنایا جا سکتا ہے، نہ رکھا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے. جو اس کا پیسہ ملا ہے وہ بھی حرام ہے. پوری بحث ہے، لمبی بحث ہے، پوری لمبی بحث ہے، حرام ہے، وہ سب حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دین کی بنیاد ہلنے کا خطرہ ہے. کیا بنیاد ہلے گی؟ بت پرستی رائج ہونے کا خطرہ ہے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہاں بت پرستی ہے، لیکن اگر 20 سال پہلے 20 سال بعد کچھ لوگ آگے کرنے لگے تو پھر یاد نہیں کیجیے کہ اور 20 سال پہلے تو مجھے بتایا گیا تھا، میں نے نہیں روکا تھا. تب مجرم ہو چکے ہوں گے، تب پلٹنے کا چانس نہیں رہ جائے گا، تب جرم آگے بڑھ چکا ہوگا. تو جو آپ نے، اس لیے لازم ہے کہ جہاں پر بھی ضروری ہو، جہاں پہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. کہ کربلا نام ہی ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. نہ اپنے اوپر ظلم ہو، نہ دین پہ ظلم ہو، نہ اہل بیت پہ ظلم ہو، نہ امیر المومنین پہ ظلم ہو، نہ عزاداری پہ ظلم ہو. عزاداری کے نام پر جو ایسے کام، احمقانہ کام کیے جائیں گے جس پہ عزاداری پہ ظلم ہوگا، اس سے عزاداری کی توہین ہوگی. جیسے زمانہ آگے بڑھے، عزاداری کو اتنے بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنا ہے کہ ساری دنیا حسین ابن علی میں جذب ہوتی چلی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہماری عزاداری کو دیکھ کر اپنے بھی دور ہونا شروع ہو جائیں. پہلے بہت سارے اہل سنت بیچارے دور ہو گئے، وہ سب عزاداری کر رہے تھے، دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے گئے. پھر ابھی اور ہندو بہت سارے آتے تھے، وہ دور ہوتے چلے گئے. پھر پڑھے لکھے دور ہوتے چلے گئے. تو عزاداری کو اس طریقے سے، میں نے کل ایک مجلس، آن لائن مجلس پڑھ رہا ہوں ابھی آگرے کی، وہاں پہ ایک مطلب عرض کیا تھا کہ وہ عزاداری جو جناب زینب نے کی تھی اور وہ عزاداری جو امام سید سجاد نے کی تھی، دنیا کتنی بھی ترقی کر لی جائے اس عزاداری کا اثر رہے گا، وہ نہیں ہل سکتی، وہ عزاداری اثر کرے گی. ہم جو کرتے ہیں عزاداری کے نام پہ، ممکن ہے یہاں پہ اثر ہو، ایک گاؤں میں اثر ہو، ایک چھوٹی سی بستی میں اثر ہو، نادانوں میں اثر ہو، احمقوں میں اثر ہو، پڑھا لکھا منہ بنا کے چلا جائے. اور یہی عزاداری ہم جا کے مثلا لندن کے چوراہے پہ کریں تو وہاں کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہو، جیل میں اٹھا کے ڈال دیا جائے. لیکن وہ عزاداری جو سید سجاد نے شام میں اور مدینے میں کی تھی، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی زمانے میں کی جائے اس کا اثر ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گریہ ہے، اور گریہ ہمیشہ اثر کرے گا. گریہ کا اثر کوئی نہیں روک سکتا. ابھی آپ جا کے نیو یارک کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کچھ جوان ماتم کریں اور روئیں، گریہ کرے، تو ہر گزرنے والا انسان اتنا ضرور پوچھے گا کہ جوان لوگ تو سڑکوں پہ رویا نہیں کرتے، تو کیوں رو رہے ہیں؟ تھوڑا معلوم تو کریں کیوں رو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں. یہ عزاداری. ابھی ہمارے جلوسوں میں رویا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کے رویا جاتا ہے؟
اگر رویا جاتا ہے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، واقعاً آپ نے حق ادا کر۔ جلوس ایسے ہوں کہ جہاں پر اصلی عنصر جو ہے وہ رونا ہو، یعنی ایسے نوحے پڑھے جائیں، ایسے سلام پڑھے جائیں، ایسے مصائب پڑھے جائیں کہ وہاں پر مومنین رو رہے ہوں۔ اپنی جو عزاداری آپ نے کی اس میں کچھ کمی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سید سجاد کی عزاداری میں کمی نہ ہونے دیں، رونا بچا کے رکھے۔ ابھی تو ایسے حالات بن گئے، مجھے آپ کے نہیں معلوم، بڑے بڑے شہروں میں کہ حتیٰ عاشور کا دن گزر جاتا ہے، بہت سارے جوانوں کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں آ پاتا، کیونکہ وہ اپنی عزاداری میں لگے ہوتے ہیں، اپنے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، نہیں آتا۔ عزاداری کی روح رونا ہے، گریا کرنا ہے۔ ذکر بھی اس لیے تاکہ روئے۔ شبیہیں جو نکالی جاتی ہیں وہ بھی رونے کے لیے ہیں، سمجھیں آپ۔ شبیہیں جو ہے، دیکھیں شبیہ الگ ہے، مجسمہ الگ ہے۔ میں نے یہ بات وہاں پہ پڑھی، تبھی وہاں بحث چلی، مولانا نے ذوالجناح سے منع کر دیا۔ اب دیکھیں کیسے روکا، کیسے بات کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا، پوری وضاحت کی، بعد میں لوگوں نے پوچھا، اس کی بھی وضاحت کی۔ میں نے ذوالجناح سے نہیں منع کیا، ذوالجناح شبیہ بنائے، البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ جب شبیہ بنائیں تو یہ خیال رکھے کہ امام حسین کی گھوڑے کی شبیہ لگے، سکندر کے گھوڑے کی شبیہ نہ لگے، یہ خیال رکھے، جو بعض جگہوں پہ لوگ کرتے ہیں، یہ نہ ہو ہلاکو خاں اور چنگیز خاں کے گھوڑے کی شبیہ نہ لگے، وہ حسین ابن علی کے گھوڑے کی شبیہ لگے، ہے نا، یہ لازم ہے۔ شبیہ ہے، کہہ رہے چوم سکتے ہیں، چومنے کے تعلق فطرت سے ہے۔ جس چیز سے انسان کو بہت سارے نادان ابھی کلپیں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، یہ نہیں چوم سکتے، وہ نہیں چوم سکتے۔ چومنے کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسے وہ چوم سکتا ہے۔ اگر آپ کو محبت نہیں ہے، آپ نہیں چومنا چاہتے، نہیں چومیں، اور اگر محبت ہے تو بھی ضروری نہیں کہ آپ حتماً چومیں، کیونکہ فلسفہ چومنا نہیں ہے، توجہ کریں، بہت توجہ کریں، اس کا فلسفہ چومنا نہیں ہے، اس کا فلسفہ رونا ہے۔ یہ شبیہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ جب یہ ذوالجناح یہاں سے نکل کے وہاں جا رہا ہو تو آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچا دیں کہ کس طرح سے حسین ابن علی کا ذوالجناح مقتل سے خیمے کی طرف جا رہا، تاکہ اسے دیکھ کے روئیں۔ اصل مسئلہ رونا ہے، یوں نہیں کہ چومنے کے لیے محرم و نامحرم و سب چیزیں مل جائیں، حرام و حلال مل جائے، یہ نہیں، رو لیں کافی ہے، رو لیا، محبت آ رہی چوم بھی لے، چومنے سے کوئی منع بھی نہیں کر دے گا، لیکن اصل فلسفے کو نہ بھلائیں، چومیں لیکن اصل فلسفے کو نہیں بھلائیں، ہے نا۔ جس سے بھی انسان اپنے بیٹے کو چومتا ہے، چوم لیتا ہے، محبت ہے اس لیے چومتا ہے نا، تو یہ فطری چیز ہے، چومنا فطری چیز ہے، جس چیز سے بھی انسان کو محبت ہے اس سے انسان چومے گا۔ اتنا پیارا سا نام یہاں لکھا ہوا، رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، انسان کے دل چاہتا ہے چومے، خود چومے۔ یہ کوئی مدینہ تو نہیں ہے، مدینہ کی گھٹن تو نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے نام کو نہیں چوم سکتے، رسول اللہ کے روضے کو نہیں چوم سکتے۔ 2-3 مرتبہ میرے اوپر ڈنڈا اٹھایا تھا، میں 2007 میں اپنا واجب حج کرنے گیا تھا، اب میں تھوڑا لمبا ہوں تو لمبائی سے تھوڑا میں فائدہ اٹھا لیتا تھا، تو آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا، وہ لگائے ہوتے ہیں بیریئر کہ اس کے آگے لوگ نہ بڑھنے پائے، تو میں اپنے لمبائی کی وجہ سے تھوڑا میرا ہاتھ بڑھ جاتا تھا، تو میرا ہاتھ رسول اللہ کے ذریعے تک ایک آدھ 2 بار پہنچ بھی گیا، لیکن وہ ڈنڈے لے کے آگے بڑھے۔ تو یہ غیر فطری چیز ہے، جس سے انسان کو عشق ہے اسے انسان چومتا ہے نا، لیکن یہ اس مسئلے میں اصل کو بھول نہ جائے، رونا بھول نہیں جائے۔ جب ابوالفضل عباس کا علم اٹھے تو انسان اتنا ضرور سوچے کہ یہ علم کس طرح سے گر گیا تھا، کس طرح سے اٹھا تھا، کن ہاتھوں میں اٹھا تھا۔ شبیہ کا فلسفہ یہ، شبیہ ہو تو اس لیے ہو، پھر وہاں پہ شباہت کا خیال بھی کیا جائے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، زیارت کرنے جاتے بھی نہیں تھے، پیسہ بھی نہیں تھا، اور ان کو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی تصویریں بھی، پہلے تصویریں بھی نہیں چھپتی تھی، تو تصویریں بھی نہیں ملتی تھی، تو لوگ دیکھتے تھے ہمارے شہر میں لوگوں کی مقدس چیزیں کیا ہے، تو کہا یہ مندر بنائے ہوئے، تو مندروں جیسا تعزیہ بعض لوگ بنا دیتے تھے، تو وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعزیہ بنائے تو کیسا بنائے؟ حسین ابن علی کے روضے کی شبیہ۔ زری بنائے تو کیسی بنائے؟ حسین ابن علی کے روضے زری کی شبیہ بنائے۔ اور یہ شبیہ بنانا بالکل عقلی عمل ہے، بالکل عقل اس کو قبول کرتی ہے۔
عقل اس کی تحسین کرتی ہے، اس کو چومنا بالکل فطری عمل ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ یہ سب کچھ دیکھ کے ہمیں کربلا کا منظر یاد آ جائے، اور کربلا کا منظر ہمارے دل سے آنکھوں تک آنسو پہنچا دے۔ فلسفہ ازا گریہ ہے، البتہ گریے کا فلسفہ ہے وہ ہماری یہاں کی جو بحث نہیں ہے، لہذا ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، رات والی مجلس سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کبھی ہوگا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا فلسفہ اس کا بھی۔ لیکن آج جب آپ 3 محرم تک آ گئے عزیزو، گریہ بھی کیا، اہتمام بھی کیا، انشاءاللہ آپ سب کی عزاداری کو قبول کرے اللہ، ہے نا۔ 3 محرم یعنی حسین ابن علی کربلا میں آ چکے ہیں۔ ہر جو راستے میں جب پہلی منزل میں حسین ابن علی کے سامنے 1000 کا لشکر لے کے آیا، یہاں تو کم لوگ تھے، اب بھائی 72 ہی ہم لے کے چلے، 72 لوگ یا کچھ کم زیادہ، چونکہ کچھ کم ہوئے کچھ آگے آئے، اصل مسئلہ تو شب عاشور میں طے ہوتا ہے کتنے لوگ، تو یہ تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن زہیر قین نے کہا کہ آقا یہ 1000 کا لشکر ان کے لیے ہم کافی ہیں، ابھی ہم ان سے لڑ سکتے، بھوکے پیاسے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، جب تک وہ جنگ شروع نہیں کرتے حسین ابن علی جنگ نہیں شروع۔ دیکھیں یہاں اصولوں کی بات ہے، ہم جنگ نہیں شروع کرتے، جنگ شروع کرنا تو دور کی بات ہے۔ دیکھا ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، گھوڑے ہانپ رہے ہیں، گھوڑوں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ حسین ابن علی نے عباس کی طرف دیکھا، بھیا عباس مشکیزیں کتنے بھرے ہوئے ہیں، کا پانی کافی زیادہ آیا گا، کہ پھر ان سارے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلا دیا، سب کو پانی پلا دیا۔ جب سب کو پانی پلا دیا گیا، گھوڑوں نے اپنے منہ اٹھا لیے پانی سے، تو ہر آگے بڑھا، اور ہر نے کچھ بات کرنی چاہیے، تو امام نے کہا کہ ٹھہر جا، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بھی نماز پڑھ لے اپنی، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد گفتگو ہوں گی۔ اسی لیے میں نے آج اپنے بھائی کو جو ہے مجلس کے درمیان میں کہہ دیا تھا، اور اب بہت اچھا، برا نہیں مانا، اچھی بات ہے کہ برا نہیں ماننا چاہیے، چونکہ کبھی کبھی غلط میسج لوگ جانے لگتا ہے، نیت نہیں ہوتی شاعر کی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کی نمازیں قضا ہوئیں تو ہوئیں، امام انہوں نے آخر میں شہادت دے دی، نہیں، ہر ایسا انسان نہیں تھا۔ دیکھیں پہلے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کوئی انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، یہ تصور ہی نہیں تھا، چاہے جیسا بھی مسلمان ہو، مسلمان ہے تو نماز کے بغیر یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارا معاملہ الٹا ہے۔ اب میں نے کہا کہ میں بیچ میں ایک مطلب کہہ سکتا ہوں، جو آپ آنسوؤں سے دل نرم ہو، پھر اس میں کوئی بات آ جائے تو اچھی بات ہے، لہٰذا ایک مطلب اور سن لیں، میں ابھی جلدی کہیں بیان بھی کر چکا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک بہت ہی محترم شاعر کا انتقال ہوا، خدا رحمت کرے، جناب رضا سرسی صاحب کا۔ بہت زیادہ وہ مجھے بھی چاہتے تھے، میں بھی انہیں بہت زیادہ چاہتا تھا، کبھی کبھی دیر میں ساتھ تک بیٹھے، اور بڑا وہ تھا، آخری بیماری میں ملاقات ہوئی، بڑے رو رہے تھے کہ میں مجلس سننے نہیں آ پا رہا ہوں، پڑھنے آیا تھا سرسی میں۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک میسج میرے پاس آیا، شاید بارہبنکی وہاں کہیں سے کسی نے بھیجا تھا، ایک میسج آیا کہ بہت سارے شاعر آئے تھے، محفل ہو رہی تھی، رات بھر محفل ہوئی، خوب ہنگامہ ہوا، خوب واہ واہ ہوئی، اور جب نماز صبح کا وقت قریب آیا تو صرف یہ جناب رضا سرسی صاحب اٹھے اس پوری بزم سے، اور اٹھ کے جا کے انہوں نے اپنی نماز شب پڑھی اور نماز صبح پڑھی اور اپنے تعقیبات پڑھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک چھوٹے سے بچے نے میرے گھر کے پوچھا کہ کیا ان سب میں صرف ایک ہی مسلمان ہے اور کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تو بچے کی بات تو فطری بات ہے نا، بچہ تو فطری بات کرے گا۔ تو اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ ابھی یہ سارا تصور ہو سکتا ہے، مسجدیں ہماری خالی رہ سکتی ہیں عزیزوں، ابھی یہ تصور ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ لہذا ہر سے امام نے کہا کہ تو بھی نماز پڑھ لے، اپنے ساتھیوں کو بھی نماز پڑھا دے، اور میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز کے بعد پھر بات ہوگی۔ تو ہر نے کہا کہ نہیں، میں الگ سے نماز نہیں پڑھوں گا، آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مقتل کی کتابیں کو ایک آدھ پڑھ لیں، کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نہیں پیش کی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو نہیں ہیں وہ بار بار پیش کی جاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے مقتل کی کوئی کتاب پڑھنا لازم ہے۔ نماز ہو گئی، اب اس کے بعد مرحلہ شروع ہوا، وہ ہاتھ ڈالنا لجام فرس پر۔ اب اس یہاں پر جو امام نے کلام کیا ہے اس پر ہم 2 سال پہلے پورا کا شرح پڑھ چکے ہیں، چونکہ اس میں عزت کی بہت بات کی تھی امام نے، اور وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ ساری گفتگو ابھی ہم نہیں کرتے، لیکن صرف اتنا بتا رہے ہیں عزیزو کہ ایک منظر وہ تھا کہ جب بیچ میں ابوالفضل عباس
علی اکبر، جوان اصحاب، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں قد جو ہے ابوالفضل عباس کا تھا، ہے نا. ہاتھوں میں مشکیزہ تھا، عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ، اور چاروں طرف سے ہر کا لشکر گھیرے ہوئے تھا. پانی، عباس پانی، عباس پانی، میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پانی پلا دو. یہ چند دنوں پہلے کا منظر تھا، لیکن چند دنوں بعد ہی یہ منظر بدل گیا. پھر عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے، لیکن یہ پانی کسی بھی طریقے سے خیمے تک جانے کے لیے جانا نہیں چاہتا، منظر کو تبدیل کر دیا. یہ سخت منظر تھا. یہ کہہ کے ہم گزر جانا آسان ہے، لیکن یہ سارا منظر دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو اس طرح سے پانی پلایا گیا تھا، وہی عباس ایک مشکیزے کو بچانے کے لیے اپنے جسم میں کتنے تیر کھائے جا رہے. یہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد اب راوی، میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، مجلس تمام. راوی بیان کرتا ہے کہ سب لوگ تو پانی پی رہے تھے، لیکن میں اس قدر نڈھال ہو گیا تھا. راوی کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، پڑھ بھی چکا ہوں لیکن ہو جاتا ہے، بہت سال پہلے پڑھا تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں پیاس سے اس قدر نڈھال ہو گیا تھا کہ میں گھوڑے پہ کسی طرح اٹکا ہوا آ تو گیا تھا، گھوڑے سے نیچے گر گیا، لیکن مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ جا کر پانی مانگنے کی طاقت نہیں تھی، جا کے میں پانی لے نہیں سکتا تھا. میں صرف دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا رہی تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ سارے جوان پانی پلا رہے ہیں، سارے اصحاب پانی پلا رہے ہیں، لیکن ایک بزرگ ہے جو خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تنہا کھڑے ہیں، وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ سب کو پانی پلایا جا رہا ہے. تو جب مجھ سے اٹھا نہیں گیا، میں پانی مانگنے کے لیے نہیں جا پایا، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی بزرگ جو سب کو دیکھ رہے تھے، وہ خود میری طرف دیکھا، اور میری طرف دیکھنے کے بعد ایک مشکیزہ لیا، اور مشکیزہ لے کے بڑھتے بڑھتے میرے قریب آ گئے، اور میرے قریب آ کے مشکیزہ میرے سامنے کر دیا. لیکن میرے ہاتھوں میں لرزہ طاری تھا، میں آخری منزل میں تھا، مجھ میں اتنی بھی توانائی نہیں تھی کہ مشکیزے کے دہانہ پکڑ کے میں پانی پی لوں. میرا ہاتھ کانپ رہا تھا. تسی کریم ابن کریم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چلو کو میرے منہ میں لگا دیا اور مجھ کو پانی پلانا شروع کر دیا. یہ منظر بھی یاد رہا، لیکن یہی منظر پھر بدل گیا. عصر عاشور کو یہی ہاتھ بڑھے ہوئے تھے. ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر. اگر تم کو مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس چھوٹے سے بچے پہ رحم کھاؤ. یہ وہ ہاتھ اٹھا ہے جو کبھی کسی کے سامنے نہیں اٹھتا تھا، لیکن جواب میں 3 پھل کا تیر جس سے گلا چھدا نہیں. فَذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. بچے کا گلا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. حسین کے ہاتھوں پہ تیز. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار اسے عبادت کا درجہ عطا فرما. پروردگار ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں عزائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندیت. پروردگار کلمہ باطل کو نیست نابود فرما. علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. ایت اللہ سیستانی اور رہبر انقلاب کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے حقیقی